پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ اللہم صلی علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ آج آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی دعوت کے سلسلے میں کچھ آپ کی زندگی اور آپ کی تحقیقات اور دعوت کے تعلق سے سنانے آیا ہوں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کون ایسا مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 5ویں صدی میں پیدا ہوئے، 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی اور 561 ہجری میں آپ وفات پائے۔ تقریباً 90 سال کی زندگی آپ نے گزاری اور آپ نے دین کے لیے بڑی محنت کی۔ 30 سال سے زیادہ آپ نے علم دین حاصل کرنے میں لگوائے اور 40 سال سے زیادہ آپ نے دین حق کی دعوت و تبلیغ میں گزارے۔ محترم سامعین، افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں پر کئی اسلامی شخصیتوں کے نام بہت ساری غلط چیزیں منسوب ہوئیں، ان میں سے ایک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ لوگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، اگر آپ سنیں گے تو آپ اپنی عقل میں اس کو تصور نہیں کر پائیں گے۔ کیا یہ بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب کمال، صاحب علم، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے، فقہ حنبلی کے ماننے والے، وہ شخصیت توحید و سنت کی طرف دعوت دینے والے وہ عظیم امام، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ چل رہے تھے، ہاتھ پکڑے ہوئے چل رہے تھے، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا پیر موز کے چھلکے پر پڑا، اللہ تعالیٰ پھسل گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سہارا دیا تو اللہ تعالیٰ گر نہیں پایا۔ ایک مسلمان جو اللہ کے بارے میں یہ تصور رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، پوری دنیا، پوری کائنات، پورا آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ کرسی سے بڑا اس کا عرش ہے اور عرش سے بڑا اللہ کی ذات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسماوات مطویات بیمینہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی طاقت کا، اس کی عظمت کا صحیح طریقے سے اندازہ نہیں لگایا، جبکہ زمین، یہ پوری کی پوری زمین قیامت کے دن اس کے ایک مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے کاغذ کی طرح۔ آپ ذرا تصور کریں، عالم الغیب، پتا اگر گرتا ہے کسی درخت سے اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ جس کو نہ جانتا ہو، اور یہاں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم نعوذ باللہ کہ وہاں چھلکا پڑا ہوا ہے اور پھسلنے جا رہے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سہارا دیا تو اللہ تعالیٰ بچ گئے۔ اب بتائیے خدا کس کو ہونا چاہیے؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ یہ روایات بتاتی ہیں، اللہ کو بچائے ہیں، نعوذ باللہ
اللہ کی ذات، اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کا علم الغیب، وہ اللہ جو کسی انسان، ایک کمزور انسان کا محتاج بن جائے، اس کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، عقل میں آنے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب غنیۃ الطالبین، اردو میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی کتابیں ہیں جو ان کی طرف منسوب ہیں، فتح ربانی وغیرہ وغیرہ۔ میں ان کتابوں سے آپ کی دعوت و تبلیغ کا حوالہ دوں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ توحید کے علم بردار، اللہ کے سوا کسی کی عبادت، کسی کی بندگی، کسی کی پرستش ہرگز جائز نہیں۔ آپ فتح ربانی مجلس نمبر 47 صفحہ نمبر 15 میں فرماتے ہیں، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، دین کو اللہ کے لیے خالص کرو، شرک نہ کرو، حق باری تعالیٰ کی توحید بیان کرو، اس کے دربار کو چھوڑ کر مت جاؤ، اسی سے مانگو، اس کے سوا کسی اور سے مت مانگو، اسی سے مدد طلب کرو، اس کے سوا کسی اور سے مدد مت طلب کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اس کے سوا کسی اور پر بھروسہ مت کرو۔ میرا کلام نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ میرے بھائیوں، آج بحث و تحقیق کا زمانہ ہے، فکر و نظر کا زمانہ ہے۔ دین کے مسئلے میں آنکھیں بند کر کے جانا انسان کی یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ دینی مسائل کو آنکھ پر پٹی باندھ کر پیروی کرتا چلا جائے۔ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یا من یشک الخلق مصائبہ، ارے وہ انسان جو لوگوں سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے، بنی ہوئی مخلوقات سے اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے، ایش ینفعک شکواک الی الخلق، تمہاری یہ شکایت مخلوقات سے تمہیں کیا فائدہ دے گی؟ لا ینفعونک ولا یضرونک، یہ تمہیں نہ فائدہ دیں گے اور نہ نقصان دیں گے۔ وَإِذَا اعْتَمَدْتَ عَلَيْهِمْ وَأَشْرَكْتَ فِي بَابِ الْحَقِّ عَزَّ وَجَلَّ يُبْعِدُونَك، اور اگر تم ان پر بھروسہ کرو، ان مخلوقات پر، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم شریک کرو، تو تمہیں یہ اللہ تعالیٰ سے دور کر دیں گے۔ وَفِي سُخْطِهِ يُوقِعُونَك، اور اس کی ناراضگی میں تمہیں ڈال دیں گے۔ انت جاہل تدعی العلم، تم نادان ہو پر علم کا تمہیں دعویٰ ہے۔ تطلب الخلاص من الشدائد بشکواک الخلق، تم مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے مخلوق سے شکایت کرتے ہو، ویلک، تیری خرابی ہے۔ اما تستحی ان تطلب من غیر اللہ وہو اقرب الیک من غیرہ، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسرے سے مانگتے ہو جبکہ وہ دوسروں سے زیادہ تم سے قریب ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی اس آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے اس شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ فتح ربانی، فیض ربانی، مجلس نمبر 117، 118، 149، 184، 373 میں آپ فرماتے ہیں کہ آپ مرض موت کے وقت سکرات کے عالم میں اپنے فرزند سے کہتے ہیں، لا تخف احدا ولا ترجو، تم کسی سے مت ڈرو اور نہ تم کسی سے امید رکھو۔ وَأَوْكِرِ الْحَوَائِجَ كُلَّهَا إِلَى اللَّهِ، اور سارے ضرورتوں کو
سارے حوائج کو اللہ کے دربار میں لے جاؤ، وَاطْلُبْهَا مِنْهُ، اور اللہ سے طلب کرو، وَلَا تَثِقْ بِأَحَدٍ سِوَى اللَّهِ، اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ مت کرو، وَلَا يُعْتَمَدْ إِلَّا عَلَيْهِ سُبْحَانَهُ، اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور پر بھروسہ نہ ہو۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی توجیحات ہیں۔ آپ کہتے ہیں غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 51 میں، جو شخص اسلام قبول کرنا چاہے وہ سب سے پہلے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے، اسلام کے سوا تمام مذاہب سے کنارہ کشی اختیار کرے اور اپنے دل سے اللہ کی وحدانیت پر یقین کرے۔ میرے بھائیوں، یہ تھی لا الہ الا اللہ کی تفسیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے سلسلے میں آپ نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں الفتح الربانی میں آپ کا فرمان ہے، کوئی دعویٰ بغیر عمل کے قبول نہیں ہوتا، اور کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ آپ الفتح الربانی صفحہ نمبر 208 میں فرماتے ہیں، جب تک تم کتاب و سنت کی پیروی نہیں کرتے تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ کہتے ہیں فتح الربانی صفحہ نمبر 207، سارے بھلائیوں کی جڑ، سارے نیکیوں کی جڑ، ساری صالحات اعمال صالحہ کی بنیاد قول و عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے۔ غنیۃ الطالبین جز نمبر 1 صفحہ نمبر 79 میں آپ فرماتے ہیں، ہوشیار عقل مند مومن کے لیے بہتر ہے کہ وہ سنت کی پیروی کرے، بدعتوں سے دور رہے، غلو، تکلف اور بیجا تنگی سے پرہیز کرے، ورنہ وہ بھٹک جائے گا، پھسل جائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کون ہے؟ اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں، مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ سنت و جماعت کی پیروی کرے۔ سنت وہ ہے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور جماعت وہ ہے جس پر 4 خلفائے راشدین کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتفاق کیا۔ ذرا غور فرمائیں، آج اہل سنت و جماعت کے نام سے آج ہم کیا کیا کرتے ہیں، اور امام اہل سنت والجماعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سنت و جماعت کا کیا مطلب ہے آپ کے سامنے بتاتے ہیں۔ غنیۃ الطالبین جز نمبر 1 صفحہ نمبر 80، سنت سے مراد نبی کریم صاحب کی سنت، جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی اتباع کرنے میں ہمارا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے تعلق سے فتح ربانی مجلس نمبر 15 صفحہ نمبر 35 میں آپ فرماتے ہیں، تم سنت کی پیروی کرو، بدعتیں نہ کرو، تم سلف صالح کے مسلک پر قائم رہو، سیدھے راستے پر چلو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ نصوص ہمارے لیے درخشندہ اصول ہیں۔ میرے محترم ناظرین، کہ ہم قرآن و سنت کی اتباع کریں، صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لپکیں، اسی سے امید رکھیں، اسی سے ڈریں،
اس کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگیں۔ قرآن کریم کی یہی تعلیمات ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ جو کہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اے محمد تمہیں 7 مثانی عطا فرمایا، یہ عظیم صورت جس کی مثال پرانی کتابوں میں نہیں ملتی، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے ہم مانگتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، مطلب تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی سے مت مانگو، کسی کو مت پکارو۔ قرآن کریم کا یہ ارشاد۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ میرے بندے اگر میرے بارے میں پوچھیں کہ میں دور ہوں یا قریب ہوں تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں، جب مجھے وہ پکارتا ہے تو وہ لوگ میری بات کو مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آئیں۔ بے شمار نصوص قرآن میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرنا ہرگز جائز نہیں۔ مدد مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب تم مانگو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مؤمنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ بھروسہ، توکل، خوف، خشیت، انابت، رغبت، امید، یہ ساری کی ساری چیزیں عبادتیں ہیں اور صرف اللہ کے ساتھ خاص ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سزاوار نہیں۔ غوث اعظم کا مطلب سب سے بڑا مدد کرنے والا۔ اللہ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے جو سب سے زیادہ مدد فرمائے، سب سے بڑا مدد کرنے والا، ساری مشکلات میں ساتھ دینے والا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت سارے کرامات، صحیح کرامات ثابت ہیں۔ ہم کرامات پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزات دیے، نیک لوگوں کے لیے کرامات ہوئے ہیں، صحابہ کے لیے، تابعین، تبع تابعین سے کرامات ثابت ہیں، لیکن کرامات، جھوٹے کرامات کے ہم قائل نہیں ہیں۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اگر ہم سچے معنی میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سچی تعلیمات کی پیروی کریں، ان کے ارشادات و ہدایات پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں، توحید کے علمبردار بن جائیں، اللہ کے سوا کسی اور سے ہرگز نہ مانگیں۔ ہمیں علم و نظر، فکر و تحقیق کی اس دنیا میں آنکھیں کھلی رکھ کے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے محترم ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو راہ حق پر زندہ رہنے اور اسی پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم
صل على اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم ناظرین، آج کی اس پر رونق محفل میں میرا موضوع سخن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک دینی فریضہ۔ محبت رسول ایک دینی فریضہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ کافی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ساری تعلیمات سے محبت، آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت، سنت سے محبت، سیرت سے محبت ایک مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہاری بیویاں، شوہر اور وہ خاندان جو تمہارے ہیں، اور وہ مال و دولت جن کو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کے ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو، پسند کرتے ہو، یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ اگر تم ان سے محبت کرتے ہو، یہ زیادہ پیاری ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ کہتا ہے فتربصوا، تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو لائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بدکار لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا غور فرمائیں، دنیا کی ساری دولتیں، اولاد، بیوی، بچے، خاندان، رشتہ دار، ماں باپ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے نہیں ہو سکتے، محبوب نہیں ہو سکتے۔ سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی ضروری ہے، تبھی انسان کا ایمان پورا ہوتا ہے، ورنہ وہ کامل مومن، سچا مومن بن نہیں سکتا۔ اور بڑی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو ذکر کر کے فرمایا کہ ان سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر تعمیل کرنے سے، عمل کرنے سے روکنے والی یہی چیزیں ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے دور کرنے والی یہی دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا کہتا ہے، ارے ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم اس پر عمل کر رہے آ رہے ہیں، ہم کیوں چھوڑیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات اس کو بتائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہم کیوں چھوڑیں؟ بچے انسان کو بہت ہی محبوب اور پیارے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں سے پیار کرنے سے منع نہیں کیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو چومتے ہیں تو ایک صاحب کہتے ہیں، ارے میرے پاس 10 بچے ہیں، میں کسی کو نہیں چومتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال لیا ہے تو میں کیا کروں؟ بچوں سے محبت غلط نہیں ہے، ہونی چاہیے، لیکن بچوں کی یہ محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے درمیان، اس کے رسول کی محبت کے درمیان آڑے نہیں آنی چاہیے، رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ بچے ہمارے کہتے ہیں گھر میں ٹی وی لاؤ، فلاں فلم کی کیسٹیں لاؤ، میں کیا کروں؟ عام طور پر لوگ عذر بیان کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے احکامات کو چھوڑنے کے لیے،
نہیں، یہاں امتحان ہوتا ہے کہ آپ کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے یا کہ آپ کے بچوں سے زیادہ ہے۔ دو محبتوں کا یہاں امتحان ہوتا ہے۔ بیوی کہتی ہے ارے کیا جی، کب تک، کیا جی یہ داڑھی چھوڑو نا جی، ذرا صاف کرو اپنے چہرے کو، ذرا اچھا لگو گے، اسمارٹ لگو گے۔ اب شوہر کے لیے امتحان کا وقت، کون سی محبت؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا بیوی کی محبت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت انسان کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور آپ نے داڑھی چھوڑی، داڑھی چھوڑنے کا حکم دیا۔ یہ امتحان ہے۔ گھر سے محبت، تجارت سے محبت کیجئے، ضرور کیجئے، آپ کی تجارت سے محبت ہونی چاہیے، آپ کے گھر سے محبت ہونی چاہیے، لیکن تجارت سے محبت کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے احکام کا پاس و لحاظ نہ کیا جائے، جائز اور ناجائز طریقے سے کمانے کی فکر ہو، دھوکہ، عیب دار سامان کو بیچنا، ناپ تول میں کمی کرنا اور لوگوں کو دھوکہ دینا، کچے مال پر جھوٹی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں یہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو گویا اپنے مال اور اپنی تجارت کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے۔ گھر بساتے ہیں، بسائیے خوشی کے ساتھ، لیکن اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر آپ نے گھر کے مسئلے میں، گھر بسانے کے سلسلے میں، خوبصورت گھر بنانے کے سلسلے میں آپ نے کہا کہ ارے بھئی گھر میں جب تک کیبل ٹی وی نہیں لگتی اس وقت تک کہاں مزہ آتا ہے، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کیا اور دنیا کی محبت کو، اپنے گھر کی محبت کو اپنی ترجیح دی۔ اللہ نے کہا ایسا کرنے والے فاسق، بدکار، برے، اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا حتی اکون احب الیہ، حتیٰ کہ میں اس کے پاس زیادہ پیارا اور زیادہ محبوب نہ بن جاؤں، من والدہ، اس کے باپ سے، وولدہ، اس کے بچوں سے، والناس اجمعین، اور سارے لوگوں سے۔ جب تک وہ ساری دنیا کے مقابلے میں مجھ سے زیادہ محبت نہیں کرتا، اس وقت تک وہ پکا مومن نہیں ہو سکتا، سچا مومن ہو نہیں سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول، سارے لوگوں کے مقابلے میں آپ میری نظر میں بہت ہی پیارے ہیں، سارے لوگوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، لیکن اپنی جان سے بڑھ کر آپ کو نہیں چاہتا، میری جان آپ سے زیادہ میرے پاس عزیز ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یا عمر، نہیں عمر نہیں، اگر ایسی بات ہے تو تمہارا ایمان ابھی پورا نہیں ہوا، مکمل نہیں ہوا۔ تب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے رسول، اب آپ کی محبت میرے نفس سے زیادہ میرے دل میں ہے، اپنی جان سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تب اس وقت کہتے ہیں الآن یا عمر، اب عمر آپ کا ایمان پورا ہوا، اب تمہارا ایمان سچا ہوا۔ محترم ناظرین، یہ ہے محبت اللہ کی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں نہ ہو؟ وہ انسان، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ شخصیت، وہ رسول جس نے ہمارے لیے پتھروں کے مار کھائے، جس نے اس دین کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا مصیبتیں نہیں اٹھائیں، دنیا میں کتنے آرام سے رہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے
دنیا کی ساری قربانیوں کو، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. یہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان حشر میں اٹھائے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شفاعت کرنے کی اجازت دے گا، سب سے پہلے آپ کی زبان پر امتی امتی، میری امت میری امت. وہ نبی جو اپنی امت کے لیے ساری آسانیاں چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسی بیماری مسلط نہ کر جو میری ساری امت کو ختم کر دے. اللہ نے قبول کیا. دعا کیا، اے اللہ میری امت پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کر جو میری ساری امت کو مٹا دے. اللہ نے دعا قبول کی. دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ میری امت آپس میں ایک دوسرے سے نہ لڑے، جھگڑا نہ کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک حکمت کی بنا پر اس دعا کو قبول نہیں کیا. امت کے لیے اتنا درد رکھنے والے انسان ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کیا ہم ان سے محبت کرنی چاہیے کہ یا نہیں کرنی چاہیے؟ کیا یہ فرض نہیں ہونا چاہیے کہ ان سے محبت کی جائے اور ان کی شخصیت ہماری نظروں میں ساری شخصیتوں سے زیادہ پیاری ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگوزی فرمائے. آپ سے محبت صرف صحابہ نہیں بلکہ جمادات بھی کرتے تھے. آئیے واقعہ میں سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. آپ کے پاس کھجور کے درخت کا ایک تنا تھا جس پر ٹیکا لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. ایک انصاری صحابیہ کہتی ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس ایک کارپینٹر ہے جو آپ کے لیے ممبر بنا سکتا ہے تاکہ آپ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیں اور ہم سب لوگ دور سے بھی آپ کو دیکھ پائیں، سن پائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. ممبر بنایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے ہیں اور وہ تنا، کھجور کی درخت کا وہ تنا جس پر آپ ٹیکا لگا کر خطبہ دیتے تھے، وہ دور ہو گیا. صحابہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اس تنے سے رونے کی آواز سنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ وہ عظیم کار ثواب ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آپ کی صحبت جنت میں نصیب فرمائے گا. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے. ایک صاحب آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، قیامت جو آئے گی لیکن تم نے تیار کیا رکھا ہے اس کے لیے؟ ماذا اعددت لها، تم نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ اس نے جواب میں کہا، میرے پاس کوئی زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، زیادہ عمل صالح نہیں ہے، لیکن یہ ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہو جن کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو. اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہم انشاءاللہ ہوں گے. انت مع من احببت، تم ان کے ساتھ ہو جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کے زمانے میں امہات المؤمنین صحابہ کے لیے وظیفہ متعین کرتے ہیں، دینار و درہم متعین کرتے ہیں، ان کے لیے اتنا، ان کے لیے اتنا، ان کے لیے اتنا. سارے امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے
10,000 درہم متعین کرتے ہیں، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے زیادہ وظیفہ متعین کرتے ہیں۔ سوال ہوتا ہے کیوں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ساری بیویوں کی بنسبت زیادہ پیاری تھیں۔ نوجوان صحابہ میں وظیفہ دیتے ہیں، عبداللہ بن عمر اور دوسرے صحابہ کو وظیفہ متعین کرتے ہیں، لیکن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو انہی کے عمر کے تھے اور زیادہ دیتے ہیں۔ اسامہ بن زید، لوگ کہتے ہیں عبداللہ جاؤ تمہارے ابا سے پوچھو کہ اسامہ کو کیوں زیادہ دے رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد میں برابر ان کے ساتھ جنگوں میں شریک رہا، اسامہ کو کیوں آپ ترجیح دے رہے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال آتا ہے۔ عمر کہتے ہیں اے میرے بیٹے عبداللہ، اسامہ اور اس کے باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو اور تیرے باپ سے زیادہ پیارے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ اور ان کے باپ زید بن حارثہ سے اتنی محبت کرتے تھے جتنی محبت تم سے اور تمہارے باپ سے نہیں ہوتی تھی۔ ان کی محبت کی بنا پر میں ان کو ایکسٹرا پیسے دیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ تقاضا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسامہ بن زید کو وظیفہ متعین کرتے ہوئے زیادہ دیے۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، جنگ خیبر کا واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنا کر بھیجتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت کرتے ہیں، شام کو فتح کیے بغیر واپس آ جاتے ہیں۔ دوسرے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، جاتے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوا، واپس آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، میں کل ضرور ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں خیبر کا قلعہ فتح کرے گا، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کبھی میرے دل میں کسی عمارت کی تمنا نہیں ہوئی، کبھی کسی کام میں مجھے بڑے بننے کی خواہش نہیں ہوئی، صرف اس رات سب کے دل میں یہ بات تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ دوسرے دن صبح ہوتی ہے، صحابہ انتظار میں ہیں کہ کس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا عطا فرمائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہتے ہیں علی کہاں ہیں؟ علی بن ابی طالب۔ لوگ کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم کی شکایت ہے، آنکھ میں درد ہے، میڈراس آئی جس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلاؤ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا جاتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک لعاب اٹھا کر ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں اور ان کی آنکھ صحیح سالم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی آگے جاؤ، پیچھے نہ مڑو اور جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ میں خیبر کا قلعہ فتح کرے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے جاتے ہیں، چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی رکو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں رک جاتے ہیں، پلٹتے بھی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پیچھے پلٹ کر نہ دیکھنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب تم جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اسلام کی طرف دعوت دو،
اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی کو مسلمان بنا دے، یہ تمہارے لیے لال اونٹ سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ لال اونٹ، فرض کر لیجئے آج کے زمانے کی ایک بہترین ہوائی جہاز، اس زمانے کی لال اونٹ۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ ان کو جزیے کی دعوت دو، ورنہ ان سے قتال کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی ایک اور مثال زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کفار قریش آپ کو قید کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ قتل کرنے سے پہلے ابو سفیان، جو کہ اس وقت ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوچھتے ہیں زید کیا تم چاہو گے، پسند کرو گے کہ تمہاری اس جگہ قتل ہونے کی جگہ محمد بیٹھے رہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور تم اپنے گھر میں آرام سے رہو؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوں ان کے پیر میں یہ کانٹا بھی چھبھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا سب کچھ لٹا چکے تھے، جان، مال، دولت، اولاد، ساری قربانیاں ان لوگوں نے دیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا یہ سب سے پسندیدہ بات تھی۔ لیکن ہم محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے تو ہمارے بڑے لمبے چوڑے ہیں، لیکن جب عمل کا میدان آتا ہے، محبت کے تقاضے آتے ہیں، تو ہمارا عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بالکل مخالف ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تعصی الالہ وانت تزعم حبہ ان المحب لمن يحب مطیع، تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ کرتے ہو، بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل